الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا. واجب ست تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق ست تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے مشن آمد رسول کانفرنس میں اکٹھے ہیں. اللہ رب العزت اس عظیم الشان کانفرنس کے بانیان کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور ان کی کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پر جتنے علماء کرام تشریف فرما ہیں اور پنڈال میں جتنے محبان رسول تشریف فرما ہیں،
اللہ آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی شاہد عقیل صاحب، بھائی قاری عمر عثمانی صاحب، ان کی مخلصانہ کوشش اور کاوش کے نتیجہ میں، بھائی مغیث صاحب کی مسلسل کوشش کے نتیجہ میں دین کی نسبت سے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت زندگی بھی دین کے فروغ کے لیے استعمال فرمائے، اور موت کے بعد بھی اللہ رب العزت دینداری کے لیے جو کوششیں ہوئیں اس فیض کو جاری و ساری رکھیں۔ سامعین محترم، کانفرنس کا عنوان ہے مشن آمد رسول۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا مشن کیا تھا؟ آقا کے آنے سے پہلے دنیا کا ماحول کیسا تھا؟ اگر اس حالت پہ نظر دوڑائی جائے، اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو مشن رسول سمجھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ آقا کے آنے سے پہلے اندھیروں کا راج تھا، ستم بھرا سماج تھا، نفرتوں کا رواج تھا، ہر طرف ایک ظلم کا ماحول، ستم کا ماحول تھا، بے حیائی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، لوگ اللہ سے دور تھے۔ اللہ کا وہ گھر جس نے کائنات میں بکھرے مسلمانوں کے سجدوں کا مرکز بننا تھا، اسی گھر خانہ کعبہ میں 1 2 3 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ دریاؤں کی پوجا کرتے تھے، پہاڑوں کی پوجا کرتے تھے، لوگ چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے، اپنے جیسے انسانوں کی پوجا کرتے تھے، ننگے بدن کعبہ کا طواف کرتے تھے، رسم و رواج میں الجھے ہوئے لوگ تھے، سود کو کاروبار سمجھتے تھے، اور شراب ان کی رگ رگ میں رچی ہوئی تھی، جوا ان کا مشغلہ تھا، نفرت اتنی عام تھی، ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے لڑائی پڑتی، 90 سال تک قتل و قتال کا سلسلہ جاری رہتا، نہ ماؤں کو عزت تھی، نہ بہنوں کے لیے آنچل تھے، نہ بیٹی کے لیے زندگی تھی۔ دین حنیف کو لوگ بھول چکے تھے، شیطان کی راہوں پہ چل رہے تھے، رحمان کے راستہ چھوڑ چکے تھے۔ ایسے عالم کے اندر جب ہر طرف اندھیروں کا راج تھا، ہر طرف اندھیرے چھائے ہوئے تھے، شرک عام تھا، اللہ نے کرم فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا۔ ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں، عبد المطلب کے خاندان میں، جناب عبداللہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کی گود میں صبح و صادق کے وقت ایک مہجبی بچے کی آمد ہوئی، ایک دل نشیں ہستی کی آمد ہوئی، ایک پاکیزہ ہستی کی ولادت ہوئی، ایک معطر ہستی نے اس دھرتی پہ قدم رکھا۔ میرے پاک پیغمبر کی صورت میں، نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، سرور کونین، سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آقا نے دھرتی پہ قدم رکھا، اندھیرے ختم ہوئے، سویروں کی آمد ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، دکھ کی کالی لمبی راتوں نے دم توڑ لیا، صبح نو کے اجالے شروع ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس کائنات میں تشریف لے کر آئے، آقا کے آنے کی دیر تھی، 900 سال محنت نہیں کرنا پڑی، 300 سال محنت نہیں کرنا پڑی، 100 سال بھی محنت نہیں کرنا پڑی۔ اظہار نبوت کے صرف 23 سال، جن میں سے 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں،
اظہار نبوت کے صرف 23 سال میں حضور نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، انقلاب سے روشناس کرایا۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت سے، بعثت کی برکت سے، نبوت کی برکت سے، رسالت کی برکت سے، ذات کی برکت سے، معجزات کی برکت سے، سیرت کی برکت سے، صورت کی برکت سے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے وجود کی برکت سے یہ کائنات انقلاب سے روشناس ہوئی، اور اس قدر اجالے ہوئے کہ 23 سال کے مختصر عرصہ میں دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل بھی آیا تو حضور کے صدقے۔ حاتم طائی کی بیٹی قید ہوئی، قید میں آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، اس حال میں کہ سر کے اوپر چادر بھی نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، حضور نے اپنی چادر اس کے سر پہ رکھ دی، دنیا کو پیغام دیا کہ بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی ہے، چاہے کافر ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو لے کر جاؤ اور اس کے گھر باحفاظت پہنچا کر آؤ۔ صحابہ کرام کا مختصر سا قافلہ اس بچی کو لے کے اس کے گھر پہنچانے کے لیے گئے۔ ایک دن کا سفر نہیں، کئی دن کا سفر ہے، کئی دن اور راتیں گزار کے جب وہ حاتم طائی کے گھر میں پہنچے ہیں تو حاتم طائی کے بیٹے نے اپنی بہن کو جب وصول کیے، وصول کرنے کے بعد بہن کو لے کر گھر نہیں گیا، وہیں کھڑے کھڑے علیحدہ لے جا کر کہتا ہے، اے میری بہن سچ سچ بتا، تو بھی جوان جو تجھے چھوڑنے آئے وہ بھی جوان، راستہ ایک دن کا نہیں، سنگ لاخ پہاڑیاں بھی تھیں، بسا اوقات صحرا بھی آئے ہوں گے، سچ سچ بتا یہ جو نوجوان عرب تجھے چھوڑنے آئے ہیں یہ جب گفتگو کرتے تھے تو لہجہ کیسا تھا، جب بات کرتے تھے تو انداز کیسا تھا، جب بھائی یہ بات پوچھ رہا تھا بہن سمجھ گئی کہ میرا بھائی مجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ بہن نے اپنے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اے میرے بھائی اللہ کے ان ولیوں کے بارے میں بدگمان نہ ہو، اللہ کے ان ولیوں کے بارے میں غلط مت سوچ، مجھے اپنے بھائی سے، اپنے سگے بھائی سے تو خطرہ ہو سکتا ہے، مجھے محمد کے صحابہ سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو وہ بھی حضور کے صدقے۔ دلوں کا حال بدل گیا، سوچوں کے زاویے بدل گئے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا۔ 23 سال کے مختصر عرصہ کے اندر کعبہ کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، کعبہ کو قبلہ بنایا تو حضور کے صدقے، یثرب کو طیبہ بنایا تو حضور کے صدقے، دلوں کے حال بدلے تو حضور کے صدقے۔ عرب کے بادیہ نشین جنہیں اونٹ بھی چرانا نہیں آتا تھا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے تو حضور کے صدقے۔ دنیا انقلاب سے واقف ہوئی، 23 سال کے مختصر عرصہ میں کایا ہی پلٹ کے رکھ دی، انقلاب ہی انقلاب، چہرے بدل گئے، نظام بدل گئے، تہذیب آ گئی، توحید آ گئی، رسالت کی باتیں چلی، تمدن کی باتیں چلی، ایمان کی دولت ملی، قرآن کی دولت ملی، ہدایت کی دولت ملی۔ رب لم یزل نے 23 سال کے مختصر عرصہ میں میرے پاک پیغمبر کی نبوت کی برکت سے پوری کائنات کو انقلاب سے منور کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، خلافت راشدہ، حضرت مولانا مسرور نواز صاحب، حضرت مولانا مسرور نواز صاحب، امیر عظیمت حضرت مولانا علامہ حق نواز جنگی شہید، حضرت مولانا حق نواز جنگی شہید، نعرہ تکبیر، اللہ اہلا و سہلا و مرحبا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ تشریف رکھیں بھائی، تشریف رکھیں، انشاءاللہ نماز وقت پہ ہوگی، تمام حضرات تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، سامنے والے حضرات بھی تشریف رکھیں۔
درِ فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ 23 سال کا مختصر عرصہ، 23 سال کے مختصر عرصہ کے اندر کعبہ بتوں سے پاک ہوئے تو حضور کے صدقے یثرب کو عزت ملی ہے، مدینہ کہلائے حضور کے صدقے۔ چوروں نے چوریاں چھوڑی، چوکیدار بن گئے حضور کے صدقے۔ راہزن راہبر بنے حضور کے صدقے۔ بگڑے سنور گئے حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے حضور کے صدقے۔ مینار سے توحید کے ترانے بلند ہوئے حضور کے صدقے۔ منبر محراب کو عزت ملی حضور کے صدقے۔ کائنات میں اس وقت بھی قرآن ہے، ایمان ہے، ہدایت ہے، صداقت ہے، عدالت ہے، سخاوت ہے، شجاعت ہے، امانت ہے، دیانت ہے، شرافت ہے، حیا ہے، پاک دامنی ہے۔ کائنات میں اس وقت بھی جو ایمان کی دولت ہے، یہ سارا کچھ صدقہ مصطفیٰ کا ہے، حضور ہی کا تو صدقہ ہے۔ مقرر تقریر کرتا ہے نبی کا صدقہ ہے، واعظ کی واعظ و نصیحت نبی کا صدقہ ہے، خطیب کی خطابت کی جولانیاں نبی کا صدقہ ہے، محدث کی حدیث نبی کا صدقہ ہے، مقری کی تلاوت نبی کا صدقہ ہے، مدرس کی تدریس نبی کا صدقہ ہے۔ کائنات میں جتنے بھی زندگی کے نقشے ہیں صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات۔ یاد رکھیں اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ اور ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچ سکتا نہیں، اور رسول اللہ تک پہنچنے کا بھی ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے جماعت مصطفیٰ۔ جماعت مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی ذات مصطفیٰ تک نہیں جا سکتا، اور ذات مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی ذات خدا تک نہیں جا سکتا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ جب جماعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اس میں نبی کا یارانہ بھی ہوتا ہے، اس میں نبی کا گھرانہ بھی ہوتا ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یا تک ہم نبی کے یارانے کے بھی غلام ہیں، اور ہم نبی کے گھرانے کے بھی غلام ہیں۔ حضور کی زندگی کو ہر پہلو، ہر جہت سے اگر کسی جماعت نے دیکھا ہے تو وہ جماعت صحابہ ہے۔ کون ہے؟ صحابہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، مسکراہٹ کی مقدار کیا ہے؟ گواہ صحابہ۔ حضور نے تلوار اٹھائی، تلوار اٹھانے کا انداز کیا ہے؟ گواہ صحابہ۔ میرے پاک پیغمبر نے لعاب لگایا، حضرت علی کو شفا ملی، گواہ صحابہ۔ میرے پاک پیغمبر کا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا، صدیق اکبر کو شفا ملی، گواہ صحابہ۔ میرے پاک پیغمبر کی نماز، رکوع، سجدوں کے گواہ صحابہ۔ میرے پاک پیغمبر کی زندگی کے دکھ اور سکھ کے گواہ صحابہ۔ میرے پاک پیغمبر نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹوٹے ہوا، گواہ صحابہ۔ میرے پاک پیغمبر کی ذات کے گواہ صحابہ، معجزات کے گواہ صحابہ، سیرت کے گواہ صحابہ، صورت کے گواہ صحابہ۔ زندگی کے اندر میرے پاک پیغمبر کے ہر پہلو کو اگر کسی جماعت نے ان آنکھوں سے دیکھا تو کون؟ صحابہ، اصحاب محمد ہیں۔ اور صحابہ میں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت علی بھی صحابی رسول ہیں۔ ہم تو ساروں کو شامل رکھ کے ہم جو گفتگو کرتے ہیں ذہن میں ہمارے سب لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اے اہل ایمان، بہت لمبی گفتگو اب کرنا مقصود نہیں ہے، چونکہ ابن امیر عظیمت حضرت مولانا پیر مسرور نواز جھنگوی صاحب
دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ تفصیلی طور پر آپ سے گفتگو کر سکیں۔ ایک ہی بات کہہ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا کہ ایک دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ جس خطیب کو بھی سنیں جب ماں کی شان بیان کرتا ہے تو ماں کی شان بیان کرتے ہوئے یہ حدیث ضرور کوٹ کرتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث کی صحت، اس حدیث کی روایت پر نہ کسی کو مکتب کے اعتبار سے اعتراض ہے، نہ کسی فرقے کو اعتراض ہے۔ ہر فرقے کا مولوی جب گفتگو کرتے ہیں تو یہ حدیث ماں کی شان میں ضرور کوٹ کرتا ہے، اور اہل سنت میں سے ہر مکتب فکر، ہر مسلک کا آدمی جب گفتگو کرتا ہے تو یہ حدیث ضرور کوٹ کرتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اچھا، یہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، اس ماں کا تعین کیسے ہوا؟ ہم نے ہوش سنبھالا، جب شعور کی وادی میں قدم رکھا، ہم نے اندازہ لگایا جس کی کوکھ سے نکلا، جس کے سینے سے نکلا دودھ ہم پی رہے ہیں، یہ ہماری ماں ہے۔ تھوڑا اور بڑے ہوئے، ہمیں ہمارے باپ نے بتایا کہ تمہاری جو ماں ہے وہ میری بیوی ہے۔ کچھ اور بڑے ہوئے، ننیال نے بتایا کہ جو ہماری بیٹی ہے یہی تمہاری ماں ہے۔ دودھیال نے بتایا جو ہماری بیٹی ہے یہی تمہاری ماں ہے۔ کچھ اور بڑے ہوئے، یونین کونسل کا اندراج چیک کیا، یونین کونسل کے اندراج نے بتایا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ نادرہ کے ریکارڈ نے بتایا یہ تمہاری ماں ہے۔ جسے نادرہ کا ریکارڈ ماں کہے ہم اس کے قدموں میں جنت تلاش کرتے ہیں، جسے یونین کونسل کا اندراج ماں کہے ہم اس کے قدموں میں جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جسے ماں اور باپ ماں کا تعین کریں ہم اس کے قدموں میں اپنی جنت کا تصور رکھتے ہیں، جسے ماحول معاشرہ ہماری ماں کہے ہم اس کے قدموں میں اپنی جنت کا یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں کئی شہادتیں مل گئیں، ان شہادتوں کے ملنے کے بعد ہمیں اس بات کا تعین ہو گیا کہ یہ ہماری ماں ہے۔ جب اس بات کا تعین ہو گیا کہ یہ ہماری ماں ہے، پھر حدیث کے ذریعے سے ہم نے یہ عقیدہ بھی بنایا کہ اس ماں کے قدموں میں ہماری جنت ہے۔ یہ جنت کا عقیدہ ہم نے بلا تفریق اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ اے اہل ایمان، ذرا دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے کہ جسے نادرہ کا ریکارڈ ماں کہے کہتے ہو اس کے قدموں میں جنت ہے، جسے یونین کونسل کا اندراج ماں کہے کہتے ہو اس کے قدموں میں جنت ہے، جسے ماحول معاشرہ ماں کہے تم کہتے ہو اس کے قدموں میں جنت ہے، تو پھر مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے، یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، یہ کہنے میں کوئی خوف نہیں ہے کہ خدیجہ کو میری ماں قرآن نے کہا ہے، سودا کو میری ماں قرآن نے کہا ہے، عائشہ کو میری ماں قرآن نے کہا ہے، ام حبیبہ کو میری ماں قرآن نے کہا ہے، زینبین کو میری ماں قرآن نے کہا ہے، جناب جویریہ کو میری ماں قرآن نے کہا ہے۔ جن کو ماں قرآن کہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ مومنوں کی مائیں نبی کی بیویاں ہیں، تو پھر میں برملا کہوں گا کہ جو میری ماں ہے میں اس ماں کے قدموں میں اپنی جنت سمجھتا ہوں۔ کسی کو اچھا لگتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اچھا نہیں لگتا تب بھی ٹھیک ہے۔ ہم اپنی ماں کے حلالی بیٹے ہیں، اور حلالی بیٹے اپنی ماں کی عزت بھی کیا کرتے ہیں، ان کے قدموں میں جنت کا عقیدہ بھی رکھا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ لوگوں نے بی بی مریم کو تانے دینا شروع کیے، تانے دے رہے تھے اے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرا بھائی ایسا تھا، اتنے نیک خاندان کی تھی، یہ تو نے کیا کر دیا، شادی بھی نہیں ہوئی اور بیٹا پیدا کر دیا، بغیر شادی کے بچہ جن دیا۔ اللہ نے وحی کی بی بی مریم کی طرف رہنمائی ہوئی کہ آپ اشارہ کریں کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ جب انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، گود میں بچہ معصوم سا، اس نے دو لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا اے لوگوں میری ماں پاک دامن ہے، اس پہ انگلیاں مت اٹھاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسیٰ ابن مریم ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجے، نبی اور رسول بنا کے بھیجے تمہاری طرف۔
قرآن کا یہ اسلوب اور یہ آیت اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر یہ بتا رہی ہے کہ جب پر انگلیاں اٹھیں تو حلالی بیٹے اپنی ماں کے حق میں بولتے ہیں. جب ماں پر انگلیاں اٹھیں تو جو حلالی ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے حق میں بولتا ہے، چاہے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو. بات سمجھے؟ قد میں چھوٹا ہو تب بھی اگر حلالی ہو بولتا ہے. پھر وہ اس انداز میں بولتا ہے کہ دنیا کفر کے سینے میں خنجر گاڑ کے بولتا ہے. پھر گلی کوچے بازار چوک چوراہوں میں پوری دنیا میں اس کی آواز گونجتی ہے، اور اس آواز کا خلوص جہاں پر نہیں پوری دنیا کے کوچے بازاروں میں گونجتا ہے. امی عائشہ، امی عائشہ، امی عائشہ کہتے ہوئے گھر کی چوکھٹ پہ ماں کے لیے حلالی بیٹا ذبح ہو کر دنیا کو پیغام دیتا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پھر جو حلالی ہوتا ہے 26 سال کی عمر میں پاکستان کا سب سے کم عمر MLA اپنے جسم پہ گولیاں کھا کے اسحار القاسمی کی صورت میں شہادت کا تاج پہن کے اپنی ماں پہ قربان ہو جاتا ہے اور دنیا کو پیغام دیتا ہے، یہ قدم قدم پہ بلائیں، یہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. پھر جو حلالی ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے نکلتے ہوئے اپنی ماں پہ قربان ہو جاتا ہے اور مختار سیال کی صورت میں شہادت کا تاج پہنتا ہے، پیغام دیتا ہے دنیا کو کہ دانش میں خوف مرگ سے مطلق ہوں بے نیاز، میں جانتا ہوں موت ہے سنت رسول. جو حلالی ہوتے ہیں وہ احاطہ عدالت کے اندر ذبح ہو جاتا ہے، لیکن اس کی لاش کے ٹکڑے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ جو رکے تو کوہ گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. الحمدللہ امی عائشہ کے حلالی بیٹے امی عائشہ اور ازواج مطہرات، نبی کی چاروں بنات اور نبی کا یارانہ اور گھرانہ اس کا تحفظ کرتے آئے ہیں، اور آئندہ بھی ہم فقیروں سے یہی توقع رکھی جائے. آئندہ بھی انشاءاللہ ایک مضبوط آواز بن کر ہم نبی کے یارانے کا دفاع بھی کرتے رہیں گے اور ہم نبی کے گھرانے کا دفاع بھی کرتے رہیں گے. آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے. حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت سید حسین ہے. دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے. جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے. قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے. کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے. وما علینا الا البلاغ.